Assalamu alaikum, मैं हूँ विशाल शाकिर, and for our viewers, many of us who belong to this fraternity aspire to become good litigators or great litigators, but many of the members of this fraternity also aspire to become good judges. تو اس بارے میں ڈسکشن اس بندے سے کی جانے سب سے امپورٹنٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس پروفیشن کی جو معراج ہے وہ اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں پہ اللہ آپ کو نوازتا ہے کہ آپ اس جج کی سیٹ پر بیٹھ سکیں. تو آئیے میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ whether it's worth it to be a judge or not. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب, despite the fact that I know that your opinion is biased on this particular topic, but still there are many of the young aspirants who want to become judge, and I believe every other person who belong to this fraternity, one way or another, one time or another, انہوں نے اٹیمپٹ لازمی کی ہوتی ہے یا دل میں خواہش تو لازمی ہوتی ہے کہ یار اس مقام پہ اللہ پہنچا دے جس مقام پہ ایک جج کا آپ کو حیثیت مل جاتی ہے. اینڈ یو بینگ دا بگیسٹ پروفٹ آف دس تھنگ دیٹ دا معراج آف دس پروفیشن از دا جوڈیشری, اور یا اس جگہ پہ جب اللہ آپ کو بٹھا دیتا ہے, تو آپ سے ہی اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی اے جج. Vishal, it's a very complicated situation or complicated topic. First of all, I am the most least suited person to even ponder, discuss, delve or say something about this, topic, to be or not to be. However, I decided to make the video on this topic was because most of the students, most of the lawyers, most of the audience is talking about کہ جی جج بنتے کیسے ہیں. جس طرح باہر جانے کا شوق ہے نا بہت لوگوں کو, بار اور LLM کا, اور اس پہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو کر چکے ہوئے ہیں. اس طرح بہت سارے ایسپرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کو آئی ایم شیور آپ کو یہ کبھی موقع نہ ملا ہوگا, نہ آپ کو بھی توفیق ہوئی ہوگی کہ دوپہر 2 بجے کے بعد ہائی کورٹ کی لائبریری کی جو نیچے والی لائبریری ہے ادھر آپ جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کیا ہوتا ہے. آپ چھوڑتے نہیں ہیں ورنہ میں جا کے That library is full of judicial aspirants. Yes. اور اس پہ میں ایک ریل آلریڈی کر چکا ہوں. Let me endorse it again. کہ دنیا کے ہر پروفیشن میں جانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے, قابلیت چاہیے, آپ کو ہارڈ ورکنگ چاہیے, آپ کو پڑھنا بہت پڑتا ہے, سب کچھ چاہیے. جج بننے کے لیے یہ سب تو چاہیے ہی چاہیے, لیکن اس کے لیے اپنے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, اگر اف یو آر ایسپرنٹ فار دس, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کرسی پہ بٹھا جو رائٹ بیسکلی زندگی اور موت, سزا اور جزا, کسی کو حق کسی کے حق کو دلانے کا جو اختیار ہے, یہ اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے. Having said that, this video is going to be the experience of son of a judge rather than کہ جی میں, کیونکہ I myself is not, so I am in no capacity کہ what actually happens on the other side of the chair, but I will be sharing the mechanism, mechanics, how things works on the other side. So اس وجہ سے اس کو میں نے یہ رکھا کہ to be or not to be. سب سے پہلے آپ کی آڈینس کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جوڈیشل سروسز کی ڈفرنٹ سٹریمز کون کون سی ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ کی ایک سٹریم ہے, ایک سٹریم آپ کے پاس کمپیٹیٹیو ایگزامز کے بعد, اس کے بعد آپ کے پاس ADJ ASJ کی سٹریم ہے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج, ایڈیشنل سیشن جج کی سٹریم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایکس کیڈر سٹریمز ہیں. ایکس کیڈر, کچھ ایکس کیڈرز کے اندر فار انسٹنس کہ اگر وشال کی ایک سرٹن سٹینڈنگ ہے تو اسے ڈرگ کورٹ کا جج بنایا جا سکتا ہے, کسٹم کورٹ کا جج. سو ایکس کیڈر ہیں جو کہ پیورلی جوڈیشل سائڈ پہ نہیں ہے یہ لیکن وہ دے آر ججز, تو ایکس کیڈر سائڈ ہے آپ کے پاس. پھر اس کے پاس آپ کے پاس ہائی کورٹ کی ایلیویشن ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کی ایلیویشن ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ کی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی. سو یہ ڈفرنٹ سٹریمز ہیں.
اور ان ڈفرینٹ اسٹریمس کو ڈفرینٹ لا ڈیل کرتا ہے. ہمارا فورٹے جو ہوتا ہے نا, جو ہماری ویڈیوز کا جو کرکس ہے کہ ہم لا ریلیونٹ لا ضرور بتاتے ہیں. سو اس سینیریو کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے, چاہے وہ سول ججز کے ایگزامس ہوں, جوڈیشل یعنی ایڈیشنل سیشن ججز کے ایگزام ہوں, تو جو ریلیونٹ لا اس کو ڈیل کرتا ہے دیٹ از پنجاب جوڈیشل سروس رولز 1994. یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اچھا, آپ نے لا ڈگری کر لی, اس کے بعد آپ نے کنٹینیوس 2 سال پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک, آپ نے پریکٹس کر لی. ناؤ یو ہیو دا لائسنس آف ٹو پریکٹس ان دا ہائی کورٹ. اور یہ میں آپ کو پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. انڈیا کے اندر یہ ممانعت, یہ قدغن, یہ امبارگو نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. انڈیا کے اندر رائٹ آفٹر یور LLB you can appear for judiciary exams. But in Pakistan the difference is کہ آپ کو 2 سال کی پریکٹس کرنی ہے, ہائی کورٹ کا لائسنس لینا ہے, اور آپ کی ایکٹیو پریکٹس ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد آپ کی ایج لمٹ 22 سال سے 35 سال کی بریکٹ کے درمیان ہونی چاہیے. نہ اس سے کم ہو سکتی ہے, نہ اس سے ایک دن زیادہ ہو سکتی ہے. سو 22 سے 35 سال کی بریکٹ ہے آپ کے پاس. اچھا, اگر آپ اس بریکٹ میں ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزامز آپ نے دی, اور اس کا باقاعدہ وہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, پورا ان کا کریکولم, پورا وہ 800,000 نمبروں کا بتا دیا گیا کس سبجیکٹ کے کتنے نمبر ہیں, وہ وہاں پہ اویلیبل ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ. اچھا, 22 سے 35 سال کی بریکٹ کے بعد آپ کی ایکٹیو پریکٹس بھی ہونی چاہیے. فار سیک آف آرگیومنٹ آپ نے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کلیئر کر لیا ہے, دین یو آر ایلوکیٹڈ ایز اے بیسک اسکیل آف گریڈ 17. اور اس کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں جو ایک نارمل 17 گریڈ کی پریکٹسز یعنی گریڈ کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, جوڈیشری میں اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. ناٹ ان کمپیریزن ٹو CSS وغیرہ, کیونکہ وہاں اور بڑی پرکس اینڈ پریولیجز ہوتی ہیں, بٹ جوڈیشری کے اندر گریڈ 17 ہے. اور اس کے اندر اسی لا کے اندر انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ ڈسیبل کا کتنا کوٹا ہوگا, مائنورٹیز کا کتنا کوٹا ہوگا, سو اینڈ سو فورتھ. So that is the thing کہ once you clear your exams you have to undergo a training, then like جیسا CSPs ہوتے ہیں انہیں UT بولتے ہیں, انڈر ٹریننگ. اسی طرح پنجاب جوڈیشل سروسز اکیڈمی کے اندر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو ججز کے ساتھ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, آپ کے لا کو ریفائن کیا جاتا ہے, اینڈ دین یو آر ایلوکیٹڈ اے پراپر کورٹ جہاں پہ آپ جا کے اپنی جوڈیشل سروسز رینڈر کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے آپ ذرا ایلیویٹ ہوں, اوپر آئیں, تو آپ کے پاس ایڈیشنل سیشن جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی سیم لا اپلیکیبل ہے, بٹ اس کے اندر اب بریکٹ چینج ہو گئی ہے. بریکٹ کیا چینج ہوئی ہے؟ سول جج کے لیے 22 سے 35 سال تھی, تو ایک ایڈیشنل سیشن جج کے لیے جو بریکٹ ہے دیٹ از 35 سال سے 45 سال کی بریکٹ. ٹھیک ہے, دیٹ از دا ڈومین جس کے اندر, اور اسی طرح کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے, کریکولم اگین پرووائڈیڈ ہے. ونس یو ڈو دیٹ, تو اس کے بعد آپ ٹریننگ کر کے اور جوڈیشل سروسز آف پاکستان پنجاب کو جوائن کر کے آپ اپنی سروسز کر سکتے ہیں. اور پھر تھرو اینڈ تھرو آپ ایڈیشنل سیشن ججز رہتے ہیں, اور جیسے جیسے آپ کی باری آتی ہے, آپ بیچ میں آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزامز یعنی ڈپارٹمنٹل ایگزامز بھی ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. پھر سینیورٹی کے حساب سے آپ اپنی سینیورٹی لیتے 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 آپ فائنلی یو اینڈ اپ بیکمنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. اچھا, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایک ڈسٹرکٹ کو کمانڈ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ڈسٹرکٹ اویلیبل نہیں ہے تو بہت ساری ایسی ایکس کیڈر پوزیشنز بھی ہیں. بینکنگ کورٹ کا جج ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج ہے, نارکوٹک کورٹ کا جج ہے, CNSA کورٹ کا جج ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا. تو یہاں پہ تمام کے تمام سیشن ججز کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. چونکہ ان کو ڈسٹرکٹ نہیں ملتا تو ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اینڈ دے ڈو دیئر جوڈیشل سروسز دیئر. If I remember it right, to His Lordship Mr. Justice Mian Mohammad Jahangir sir was the longest serving judge of the Lahore district, right? Yes, my father was, since the inception of Pakistan 1947, he was the longest serving district and session judge of Lahore. That is around تقریباً 4.5 سال. Nobody has ever done that length جتنی duration کے اندر. اور the most notorious, the most powerful lawyers were the president of the bar, but it was his credit کہ الحمدللہ ان کے ڈیوریشن کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی نہیں, اور اگر ہوئی بھی تو اس کو بڑے ایمیکیبل طریقے سے سالو کر لیا. سر, یہ تو بات ہم نے کر لی ایگزام بیسڈ
اپوائنٹمنٹس کی جس میں سول ججز بھی آ گئے, مجسٹریٹس بھی آ گئے, ایڈیشنل سیشن ججز بھی آ گئے, کیا کوئی ایسی اپوائنٹمنٹس بھی ہیں جس میں ایگزامس کی ضرورت ہے؟ Yes. That is the elevation of the honorable respective high courts, چاہے سندھ ہائی کورٹ, آپ کی لاہور ہائی کورٹ یا آپ کی کے پی کی ہائی کورٹ, سو ریسپیکٹو ہائی کورٹس. اچھا, elevation to these high courts, the criteria for that change after the 18th amendment. Okay. اور اس کے لیے جو ریلیونٹ لا ہے دیٹ از آرٹیکل 175A جو اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ڈائسیکشن ہم یہ بعد میں کرتے ہیں, بٹ وہ یہ بتاتا ہے کمپوزیشن آف جوڈیشل کمیشن. کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ آپ کے سامنے کیس پاپ آؤٹ ہو جائے گا, that is Al-Jihad Trust case. Very important case when it comes to the elevation of the judges, when it comes to the confirmation of the judges, اور یہ کیا ڈائنامکس ہے. So آپ کو اس جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ناٹ فرام دی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 2 بتاتا ہے کہ جب بھی اپوائنٹمنٹ ٹو دا ججز آف دا سپریم کورٹ ہوگی, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, اس کا چیئرمین ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. 4 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل اس کا ممبر ہوگا. اس کے بعد فیڈرل لا منسٹر وہ اس کا ممبر ہوگا, اینڈ اے سینئر ایڈوکیٹ نامینیٹڈ بائی دا پاکستان بار کاؤنسل, اور سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ. اور یہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے ایلیویٹ کرنا ہے ٹو بیکم دا ججز آف دا سپریم کورٹ. اور یہ ریکمنڈیشن جو پک اینڈ چوز ہوتا ہے, یہ دس از بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان. اور جو آپ کی رسپیکٹو ہائی کورٹس ہیں اس میں سینیورٹی کے پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے, بٹ سینیورٹی کا پرنسپل اتنا اسٹرکٹو سینسو اپلائی نہیں کیا جا سکتا, یعنی لا میں لکھا نہیں ہوا کہ سینیورٹی کی بیسس پہ ہوگا. آپ نے بہت ساری ایگزامپل ریسنٹ پاس کے اندر دیکھی ہیں کہ سینیورٹی کو بائی پاس کر کے ججز سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں. سو دیٹس دا تھنگ. اور اس کو آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 2 اس کو ڈیل کرتا ہے. اور اب سیٹل ہے کہ قدغن کوئی نہیں ہے کہ سینیورٹی پہ ہی رہے. بٹ ہاں اس کے اندر اسی آرٹیکل کے اندر پرووائڈڈ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوگا وہ ہمیشہ سینئر موسٹ جو ہوگا, that is going to be the chief justice of Pakistan. کوئی اس کو نیچے والا جج بائی پاس نہیں کر سکتا. ماضی میں بہت ساری وہ ہوئی ہیں ایگزامپلس, اور I don't want to quote or name those scenarios and circumstances, but ہوئی ہیں. But the most prevalent جو practice ہے that is the senior most to the becomes the chief justice of Pakistan. اچھا, اسی کمپوزیشن کے ساتھ اگر آپ نے اب ریسپیکٹو ہائی کورٹ کے ججز کو, فرض کریں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو آپ نے ایلیویٹ کرنا ہے, تو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اس ہائی کورٹ کے سینئر پیونے جج, اس کے بعد اس صوبے کے, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی کے ہو, اس کا پروونشل لا منسٹر, اور ایک ممبر, اور ناٹ ممبر آئی وڈ سے دی ایڈوکیٹ نامینیٹڈ بائی دی پنجاب بار کاؤنسل, وہ اس کو نامینیٹ کرے گا. یعنی یہ اس کی کمپوزیشن کے اندر ہوگی. اور نام عموماً ججز جو چیف جسٹس آف ریسپیکٹو ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں, چیف جسٹس پاکستان نام شارٹ لسٹ کرتا ہے, اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ان ناموں پہ جا کے ڈیلیبریشن ہوتی ہے. اچھا, ڈیلیبریشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا ان کے کیسز کس قسم کے انہوں نے کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں, رپورٹڈ ججمنٹس کیا ہیں, اس کا پروفیشنل کنڈکٹ کیسے ہے, اس کی انٹیلیجنس رپورٹس کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں. سو بہت سارے ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں تھریشولڈ کرائٹیریاز ہیں جن کو چیک کرنے کے بعد اس کمیشن کے پاس آپ کا نام چلا جاتا ہے. اور پھر اس کو وہ نام کو فائنلائز کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے نام جاتے ہیں, ڈراپ ہو جاتے ہیں, اور جب جو فائنل لسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ریفر کر دی جاتی ہے آرٹیکل 175A کے سب آرٹیکل 9 کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کے پاس. اب پارلیمانی کمیٹی کیا ہے کہ وہ تمام نام جو فائنلائز کرے گا جوڈیشل کمیشن, وہ اپنی لسٹ ریفر کر دے گا پارلیمانی کمیٹی کو. اب اس کی کمپوزیشن آرٹیکل 175A جو اس کا 9 ہے, سب آرٹیکل 9 ہے, اس کے اندر انہوں نے بتا دی اس کے 8 ممبر ہوں, 4 ٹریئری بینچ سے, 4 اپوزیشن سے, اور جو 4 ٹریئری بینچ کے ہیں اس میں 2 نیشنل اسمبلی کے ہوں گے اور 2 آپ کے
سینٹ کے ہوں گے, اور اسی طرح اپوزیشن کے 2 نیشنل اسمبلی کے, 2 سینٹ کے. سو یہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے, اینڈ ود ان 14 days دے ہیو ٹو رسپونڈ, اور وہ اس کو کنفرم کر کے انہوں نے نام جو ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر کو, اینڈ پرائم منسٹر سینڈ اٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس کے بعد نوٹیفائی ہو جاتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹی اگر نہ کرے, کنفرم نہ کرے, کوئی آ جائے کوئی پرسنل وینڈیٹا, پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ واپس بھیج, اچھا اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, ایک کیس ہوا تھا منیر بھٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان, جس میں کچھ ججز کے نام کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا بائی پارلیمانی کمیٹی, اور اس کو پھر اس کے اوپر ڈیسیژن آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ جب جوڈیشل کمیشن نے انڈورس کر دیا کہ ناموں کو, تو پارلیمانی کمیٹی از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ, کیونکہ اگر اس طرح ہونے لگ جائے تو یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر جو انٹروژن ہوگی. بٹ اس کے بعد سے عموماً پریکٹسز یہی رہی ہیں کہ جو نام بھیجا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی کو, وہ اس کو انڈورس کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. انڈورس کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. سر یہ تو ہم نے پروسیجر ایک سمجھ لیا, ایک اوور آرچنگ سا ایک کوشچن ہے میرے مائنڈ میں, دیٹ وٹ وڈ بی دا جوڈیشل کنڈکٹ آف اے جج, کہ کیا ایک وین وی سے اے جج, تو کئی بار ایسے ہوتا ہے دیٹ وی کم اکراس ویری پاورفل ویری ڈائنامک ججز ایز ویل, اور انفارچونیٹلی کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے جب ہمیں اس طریقے کا رسپانس سامنے سے نہ ملتا ہو. تو اگر میں میاں علی حیدر صاحب کی مائنڈ کو ایکسپلور کرنا چاہوں, how would you perceive a code of conduct of a judge? I am no one. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آرٹیکل, آپ کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 8 کے مطابق ججز نے آلریڈی کوڈ آف کنڈکٹ ایک بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے تقریباً کو 11 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک, اگر آپ ان آرٹیکلز کو دیکھ لیں تو ان آرٹیکلز کے اندر, I will not go into the detail because we are incompetent person to talk about that. سو وہ ان آرٹیکلس کے اندر ان دنیا کے جتنے بیسٹ پریکٹسز ہیں, ججز کو بائس نہیں ہونا چاہیے, آنیسٹ ہونا چاہیے, پروفیشنل ہونا چاہیے, اس کو انصاف کے لیے پوری ایکسرسائز کرنی چاہیے, سو اینڈ سو فورتھ. اٹس اے ڈیٹیل, جو 11 آرٹیکلز ہیں اس کے اندر پورا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا. اور دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کے اندر دیکھیں تو جو اسٹینڈرڈ چیف جسٹس مارشل کا تھا, دا گریٹسٹ چیف جسٹس ان دا ہسٹری آف یو ایس, اگر اس کے بعد اگر آپ بات کریں جو اسٹیٹس کارنیلیس کا تھا انڈیا کا دیکھیں تو ان کے اول چیف جسٹس آف انڈیا جو ہیں دیٹ از ویری گڈ چندرچوڈ. اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو جسٹس کرشنا آئیر دا چیف جسٹس. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ان سب سے اوپر دا ہولی پروفٹ, دا گریٹسٹ لا گیور آف دس ورلڈ. 1935 میں جو یو ایس سپریم کورٹ ہے وہ بھی اس بات کی انڈورسمنٹ کر چکی ہے, دا گریٹسٹ لا گیور آف دس ورلڈ دا ہولی پروفٹ. اور اگر اس کی ایگزامپلس دیکھنی ہے تو صادق اور امین, یعنی نان مسلم یوز ٹو گیو دیئر تھنگس ٹو ہولی پروفٹ فار پروٹیکشن. پھر کرسچنس کے ساتھ جو چارٹر سائن کیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان کرسچنس کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, اور یعنی ہی واز دا گریٹسٹ لا گیور. اور اس کے بعد میرے ذاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی جو نہج البلاغہ ہے, اگر کسی نے وہ پڑھی ہو تو دیٹ از the most beautiful codified book when it comes to the legislation and the laws made by حضرت علی. So that is very important. وہ correlation بھی بڑا خوبصورت ہے نا, جو اس طرح آپ نے بتایا کہ کافی لوگ جو تھے وہ اپنی چیزیں امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا جاتے تھے, اور ہجرت کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوائیں اور میک شور کیا کہ یہ واپس جائیں. تو لائک جنگ کا سماں ہو اور آپ کافروں کی چیزوں کی امانت رکھیں, تو دیٹس اے اسٹینڈرڈ جو وہاں پہ مینٹین ہے. اور اس پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا جاؤں کہ آصف سعید خان کھوسا صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس میں سیکشن 406 کے اوپر انہوں نے جو پہلی ڈائسیکشن کی تھی یا اس کو جو توڑا تھا 406 کو, وہ اس کے اوپر انہوں نے اگزامپل دی تھی ہولی پروفٹ کی, کہ کوئی بھی بندہ کاروباری لین دین ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پیسے ڈوب گئے تو آپ اس پہ 406 کا پرچہ کرا دیتے ہیں. تو انہوں نے اگزامپل دی تھی ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کفار اپنی امانتیں جس حالت میں رکھوا کے جاتے تھے اسی حالت میں ان امانتوں کو واپس کیا جاتا تھا. سو انٹرسٹمنٹ آف پراپرٹی میں اور انویسٹمنٹ آف پراپرٹی میں فرق ہے. دیٹ واز the credit goes to the holy prophet, so that was his credit. تو میرے لیے بہت بڑا وہ ان کا ہے. اچھا سر, بفور وائنڈنگ اٹ اپ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر کسی انسان کو مسٹر اے بی سی اسے اگر یہ خدا یہ موقع دے
کہ آئدر تھرو ایگزامینیشن اور تھرو ایلیویشن وہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے. ڈو یو بلیو کہ اس ماحول میں جہاں پہ اتنا زیادہ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے جوڈیشری کے اوپر, اور ہم کچھ آج کل کے پریزنٹ سینیریوز میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں, تو کیا اس پروفیشن کی اس معراج کو یا اس پارٹ کو یا ادر سائڈ آف دا بینچ کو آپٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یار دیکھو, میرے والد صاحب کہا کرتے تھے اگر تو بولنے کا شوق ہے تو ٹیبل کے اس سائڈ پہ تم سوٹڈ رہو گا, اور اگر تمہیں سننے کا شوق ہے تو پھر ٹیبل کے اس سائڈ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھاتا ہے. سو یہ بہت ایک پرسنلائزڈ ڈیسیژن ہوتا ہے کسی بھی انسان کا کہ اس نے جوڈیشل کریئر کو پرسو کرنا ہے یا اس نے وکالت کے پروفیشن کو. یہ اٹس ویری اینڈ اٹ ویریز, بٹ اف سم ون through examinations become be a part of the judicial service of Pakistan, میں accumulatively پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یا وہ ایلیویشن کے تھرو اس سسٹم کا حصہ بنتا ہے, تو یہ let me tell you very honestly and very out loudly, it's a very 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 tough profession. No, not profession, sorry, tough service and job. I have seen my father not meeting the financial ends. کیونکہ I can give you an example. When he was sessioned at Lahore, his pay was 22,000 روپے, اور بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے رہا کرتے تھے. ایمانداری سے آنیسٹلی اگر آپ جوڈیشل سروس کو رکھتے ہیں, کیونکہ کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے آپ پبلک سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے, آپ دوستوں سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے, اور وہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے نا یہاں پہ, جو یہاں پہ بڑی فٹ ہوگی اس بات پہ کہ a judge who opens his mouth shuts its brain. If you're interacting with the people, you're bound to open your mouth. Judge is not supposed to do that. اچھا, further, جب وہ ہائی کورٹ کے جج بنے تو ان کی تنخواہ تھی 55,000 روپے, تو جو ایکسٹرا پیسے 22,000 سے سرپلس انہیں ملے نا, تو انہوں نے میری دادی اماں کو جا کے دی, ماں جی ایس مہینے میں پیسے بچ گئے نا, کیونکہ آپ کے پاس اسی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر آپ نے رہنا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می کہ جس قسم کی فائنینشیل مانیٹری بینیفٹس اس پروفیشن میں ہیں, جو سرکاری لیجیٹمیٹ آپ کو تنخواہ ملتی ہے, honestly وشال اس کے اندر it is very difficult to survive. I have seen myself. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اور یہ it will be a shocker for everyone. My father was selected as a judge back in 1977. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے نکال دیا کیونکہ بھٹو صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی اور یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے بعد دوبارہ وہ اس سروس کے اندر آئے اور وہ تھرو آؤٹ یہ کرتے رہے. ہم نے اپنے گھر میں خوشحالی نہیں دیکھی فائنینشیل سائڈ پہ, کسی بھی سائڈ پہ. کبھی دادی اماں سے میرے والد صاحب پیسے لے کے گاڑی کے ٹائر ڈلوا رہے ہیں, کبھی بچوں کی فیسیں دینی ہے تو اپنے دادا ابو اپنے والد سے پیسے لے رہے ہیں, نیور. اور اس وقت جو فائنینشیل یعنی مانیٹری بینیفٹ تھا اس میں سروائیول 5 بچوں کو نہیں پالا جا سکتا تھا. پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو میں نے کہا سب کے لیے شوق ہوگا. when he died, not a single سرکاری پلاٹ, not a single personal plot. and when he died, میرے پاس آج بھی ایز اے وہ میرے کاندھے پہ نا میرے والد صاحب کا فیدر ہے, میں اس کو بڑا خوشی سے جو ہے نا سب کے سامنے اس کو لے کے چلتا ہوں. when he died تو ان کے اکاؤنٹ میں 3,54,000 روپے تھے جس کا سکسیشن سرٹیفکیٹ میں نے لیا تھا, اور کوئی ڈیکلریشن سوٹ نہیں فائل کی تھی کیونکہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی. A judge is like that. ان کی کمپٹنسی, ان کی سروس, ان کی انٹیگریٹی, ان کی آنیسٹی, unblemished, spotless, plotless career. And he was very happy. He used to say, I sleep like a baby. کہ جو فیصلے کیے ایمانداری سے کیے, جو میری گیون کیپیسٹی تھی, جو میرا لیگل نالج تھا, جو مجھے
میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن ہوتی تھی کاغذوں کو دیکھنے کے بعد, وہ اسی طرح میں نے فیصلے کیے. سر آئی ریکن کہ آپ نے بتایا بھی تھا ڈیورنگ اے کنورسیشن دیٹ جب آپ اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ ریولیشن اوپر سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ آئی ریمبر دیٹ یو ٹولڈ می کہ وہ تو آپ کو کمرے سے بھی باہر نکال دیتے تھے جب پیپرز پڑھ رہے ہوتے تھے. یار میں نے نا, یعنی اس وقت میں جس وقت یہ لاء کی طرف آنے کا ارادہ کیا نا میں نے, تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ والد صاحب آپ یہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں دنیا کے اندر پیپر جسٹس ہے, جو کاغذات کے مطابق ہوگا ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا, پہلی بات. اور دوسری یہ بات کہ جب سارے کاغذات دیکھ لیے, تمام شہادت دیکھ لی, جہاں میں نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ میں نے اس کو سزائے موت دینی ہے یا میں نے اس کو بری کرنا ہے, تو میں بیٹھ کے I try to connect with my Allah کہ ریویل میرے اوپر کہ اس بندے کے ساتھ کرنا ہے. اور آنیسٹلی ان کے الفاظ تھے کہ کاغذات اکارڈنگلی بولنے شروع ہو جاتے تھے. اب دس از سم تھنگ جو بہت سارے لوگوں کو شاید وہ کیا کہتے ہیں وہ لگے سپرفیشل لگے یا انہیں لگے کہ یہ کوئی وہ, آئی ایم جسٹ نریٹنگ. اور آئی اسٹل ریمبر کہ جب اسٹینو آیا کرتا تھا ان کے پاس فیصلہ لکھنے کے لیے, پہلی بات ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی اس کمرے میں جانے کی جہاں وہ فیصلہ لکھتے تھے. اینڈ آنیسٹلی مائی فادر واز اے ویری اسٹرکٹ فادر, تو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا غلطی سے کبھی آپ چلے بھی گئے ہیں تو آئی ہیو فاؤنڈ ہم مینی اے ٹائمز putting himself back on the seat and trying to visualize what happened اور یہ وہ سارا کچھ. So that's how he used to do. I don't know how it works for the other. یعنی it varies from person to person. So I'm just, as I said earlier, I'm just narrating what I saw. This is your experience. اور اس سے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ایک واقعہ جسٹس کورنیلیس کا, that when he was sitting with a fellow justice in a occasion, تو وہاں پہ ان کے وہ جسٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک پروپوزیشن پہ 2 مختلف ججمنٹ دے سکتا ہوں اور دونوں ہی لیگلی کریکٹ ہوں گی. تو جسٹس کورنیلیس نے کیا رپلائی کیا, مطلب انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج ایک پروپوزیشن پہ 2 ججمنٹ لکھ سکتا ہے, دونوں ویلڈ ہوں, تو اس جج نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. تو دیٹس اے ڈیوٹی آن اے جج, دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف اے جج. اچھا صحیح اور غلط آپ کے لیے ہو سکتا ہے, لائرز کے لیے ہو سکتا ہے, کسی فیلو جج کے لیے ہو سکتا ہے. جس جج نے فیصلہ لکھا ہے اس کے لیے وہ فیصلہ صحیح ہونا چاہیے اور جسٹیفائڈ ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی ہے کیونکہ قانون ایک ایسی چیز ہے اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہیں, بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ہیپنز on the other side of the chair. So اس وجہ سے this is a thing which is best suited to a person who has been placed by Allah Ta'ala to sit on that seat to make a decision. اکثر میں کہتا ہوں کہ دیکھو sometimes during the course of argument, ابھی پرسوں کی بات ہے, ہاشم آپ کے سامنے کیا کہہ رہا تھا کہ سر جج صاحب کو میں بحث کرنے لگا تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, کتنا انکمپیٹنٹ جج ہے. میں نے کیا کہا, میں نے کہا کبھی بھی کسی جج کو انکمپیٹنٹ نہیں کہتے, کیونکہ اس کرسی پہ اس کو بٹھانے والی جو ذات ہے نا, اس نے کچھ سوچ سمجھ کے اس کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا ہوا. سو فار دیٹ ریزن جج کا ڈیسیژن غلط اور صحیح ہو سکتا ہے, لیکن جج کی پرسنالٹی اس چیئر کے اوپر ایز اے جج وہ غلط اور صحیح نہیں ہو سکتی, بیکاز دیٹ از ناٹ ان آور ہارٹ. وہ جس نے بٹھایا دیٹ از دا بیٹر نوور پرسن, ہی نوز بیٹر تھنگس. سو انہوں نے اس کے اوپر بٹھایا, اس وجہ سے تو اٹ نیور really made any connection to me کہ آپ کی بہت ساری جائیدادیں نکل کے آ جائیں, کیونکہ اگر تو آپ اس پروفیشن کے اندر موجود ہیں تو یعنی آپ جج ہیں تو اس تنخواہ کے اندر اس وقت جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑے لوگوں کو باتیں کرتا سنا ہوگا, 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اپنے 3 بچے پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. ذرا آپ ایک اچھے اسکول کا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹاپ کے اسکولوں میں جہاں پہ ڈالرز میں فیسیں لی جاتی ہیں, آپ کسی اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کی مینٹیننس کو دیکھیں, تو پھر آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کے 10-12 لاکھ جاتے کدھر. اچھا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے جی آپ گورنمنٹ اسکولوں میں کروائیں, پبلک اسکولوں میں,
ایک باپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن اپنے بچے کو وہ جتنی زیادہ دے سکے, کیونکہ ایک میڈیوکر فیملی جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کو کچھ دے سکتی ہے, دیٹ از دی ایجوکیشن. اور ٹرسٹ می, جتنی تنخواہیں ان سول ججز کی, جتنی تنخواہیں ان ایڈیشنل سیشن ججز کی, اور جتنی تنخواہیں ان ہائی کورٹ کے ججز کی ہوتی ہیں, اس میں آپ ایک اچھا لیونگ سٹائل, اچھا مینز اچھا. اور اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ذرا سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں, آپ کو 22-40 کروڑ کے گھر بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. سو یہ تو انسان کی ہوس ہے, وہ جتنی بڑھا. اینڈ آئی بلیو کوالٹی آف لائف پہ انویسٹ کرنا از نتھنگ رانگ. No, جو انڈیو کرٹیسزم کرتے بھی ہیں اس طرح کہ 10 لاکھ 12 لاکھ تنخواہ لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وشال جی مجھے بتاؤ بنتا کیا ہے 10 لاکھ روپے میں؟ یس, اور یہ وہ اینکرز بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو 45 لاکھ جو 45 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ اپیرنٹلی اگر آپ بائفیکیشن بھی کریں, اور آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ وی بلانگ ٹو اے پروفیشن جہاں پہ دیر از نو لمٹ ٹو وچ یو کین ارن, تو اس پیئنگ کیپیسٹی میں اس جج کے پاس اس کی منتھلی سیلری آنی ہے. ہاں, اور کمپیریزن میں اس کے آگے اگر میاں علی تو سب کھڑے ہیں, تو وہ ایک بیل کا 10-20 لاکھ لے لیں گے. اس کے علاوہ بھی وشال آپ دیکھو نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسے ججز بھی آپ کو ملیں گے اسی جوڈیشری میں. کارنیلیس ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. He died with nothing. ایک کمرہ فلیٹیز کے اندر, no movable immovable asset. اور صرف کارنیلیس, جسٹس کارنیلیس کی ایگزامپل نہیں ہے, you will find a lot. اگر میں نام لینا شروع کروں تو ایک لسٹ بن جائے گی, بٹ اس وقت میں اپنی ایگزامپل آپ کو آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ میرے پاس وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ موجود ہے. سو اس وجہ سے ایک, اور یہ ایک بہت بڑا وہ میرے لیے تمغہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسے پیسے بنائے ہوتے یا ایسی جائیدادیں بنائی ہوتی تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ کے پاس تو آتی نا, یا میاں صاحب نے بنائی ہے اور ہمیں پتہ نہیں وہ کدھر پڑی ہوئی ہے. سر اس کو چونکہ ابھی پریکٹس, اور ہماری ویڈیو کا ایک اچھا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل ایسپیکٹ کو بڑا اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو سنس یو پریکٹس اور وی پریکٹس ان لاہور, اور سپریم کورٹ کے میٹرز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, اور اب ہم جب ریگولر کورٹس میں اپیئر ہوتے ہیں سم ٹائمز وی astonished to see the stamina of the presiding officer. کہ ابھی پچھلے جسٹس طارق ندیم صاحب کی کورٹ میں جب ہم تھے, تو I believe he listened to almost 100+ cases in one sitting, اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا. آپ اس بات کو یہیں پہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, آپ چاہے ہائی کورٹ کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو, ان کو اپنی ہر فائل کے اندر انٹرم آرڈر ڈکٹیٹ کروانا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کو ری چیک کرنا پڑتا ہے, اینڈ دا تھرڈ موسٹ, دا ویری امپورٹنٹ, دے ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن جو انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے. سو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی یہ اپنا کام نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, اگر فرض کریں, یعنی اس وقت فوجداری سائڈ پہ دیکھو, آپ کے پاس علی ضیاء باجوہ, اسد جاوید گرال, امجد رفیق صاحب, طارق ندیم شیخ صاحب, اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان ججز کو آپ دیکھو, فاروق حیدر صاحب, چودھری عبدالعزیز صاحب, یعنی یہ دے آر دی ایسٹ آف دس انسٹیٹیوشن. اور آپ ان کے یعنی ہر فائل کے اندر آپ نے ان آرڈرز کو لکھوانا بھی ہے, اس کے بعد چیک بھی کرنا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کے پاس ایک دن کے اندر 4 کیسز لگے ہو نا, تو ہم لوگ 10 بجے تک دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل دماغ گھوم جاتا ہے. تو جسٹ امیجن, آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے سن آف اے جج, مجھے ٹائم نہیں ملا ان کے ساتھ, مجھے ٹائم نہیں ملا. اور وہ اکثر میری والدہ کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ when I have devoted myself to this public service, I have opted to take this to become a judge, so then I am least yours and the most for the public to do the justice, and that's what go-to thing for any judge to do the service. اور ڈیفینیٹلی ہم نے تو یہاں پہ سپیریئر کورٹس کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کو رات 10 بجے جاتے دیکھے, اور 10 بجے تک کورٹ لگا کے بیٹھے دیکھے. اینڈ آئی واز اسٹونش مائی سیلف, جب ہماری اپنی پٹیشن جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس لگی تھی, تو اب جو پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے دے شوڈ نو کہ کچھ ہمارے ارجنٹ میٹرز ہوتے ہیں جو سیم ڈے پہ بھی لگتے ہیں. اینڈ آئی واز اسٹونش ٹو سی کہ باجوہ صاحب کو ایک فائل یاد تھی کہ جس میں کیا لکھا ہوا ہے. کچھ وکیلوں کو لتاڑ بھی دیا تھا انہوں نے کہ تم نے اپنی فائل نہیں پڑھی. Not Ali Zia Bajo, this is a case of every other judge. یار دیکھو نا, they have, just imagine کہ میں عدالت کے اندر گیا ہوں, I'm trying to argue, اور جج صاحب میرے سے فیکٹس پوچھ رہے ہیں. So it puts
the honorable judge in awkward position instead کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے صفحہ نمبر 11 پہ ہو, صفحہ نمبر 4 پہ ہو. سو سوچو, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا وکیل ہوں کہ 4-5 وکیل کیس لگے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں, آپ نے ادھر جانا, آپ نے ادھر جانا, جن کے پاس 150-200 کیس لگا ہوا ہے. جسٹ امیجن واٹ دے آر ڈوئنگ, ہاؤ دے آر ڈوئنگ دیئر سروسز. اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا. ان کو کیا نظر آتا ہے؟ جھنڈا. ان کو کیا نظر آتا ہے؟ نائب قاصد ان کا. ان کو کون نظر آتا ہے کہ جی وہ جا رہے ہیں تو ان کو ایک پروٹوکول سے لے کے جا رہے ہیں. I feel what's wrong with the protocol? You have to protect them. They are the assets. A country like Pakistan especially. مطلب آپ کا کلائنٹ اگر آپ مجسٹریٹ کورٹ میں ہو تو پہلے اس کو ہوتا ہے کہ یار جو مجھے سزا دینے لگا میں اس کو مار دوں, تو یو شوڈ پروٹیکٹ دیم. اور اگر آپ اس اتنی جگہ سے گزرے تو یہ پروٹیکشن بھی کسی وجہ سے ان کو ملی ہے, اور یہ عزت اور جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتا ہے. تو اس کو رادر اس کو کرٹیسائز کیا جائے, سپوز کہ اس سائٹ کی پکچر کو بھی دکھانا چاہیے. ہاں دیر از. اور یہ وشال عزت صرف سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے لیے نہیں ہے, یہ میجسٹریٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے and it goes up to the چیف جسٹس آف پاکستان. جج از اے جج. اب فرض کرو, اکثر آپ نے کیسز میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ایسوسیٹس آ کے کہیں گے سر اس نے تو خارجی کرنی ہے. واٹ آئی سے کہ یار یو ڈو یور بیسٹ, یو آر دیئر ٹو ریپرزینٹ یور کلائنٹ, to the best of your ability, there to give the best possible advice you can give to your client by doing the arguments in a court. جج صاحب نے خارج کرنی ہے تو کر دیں, no problem, کچھ نہیں ہوتا. اگلا فورم ہے جہاں ایک وکیل کا ڈسکنیکشن ہوا کلائنٹ کے ساتھ تو سمجھو وکیل نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا. اور جہاں ایک جج کا ڈسکنیکشن ہوا اپنے فیصلے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے اپنا فیصلہ صحیح طرح نہیں کیا. سو ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے رادر دین ججنگ اینڈ ایویلویٹنگ کہ دس ون از اے انکمپیٹنٹ جج اور دس ون از اے کمپیٹنٹ جج. اور سر مجھے یاد ہے جو آپ کی بھی ٹیچنگس ہیں ہمارے لیے, وہ یہی ہے کہ 100 کلائنٹ چھوٹ جائیں, ایک جج نہیں چھوٹنا چاہیے. کیونکہ وہ رسپیکٹ اور وہ جو چیز ہے, آپ کے کلائنٹس تو آتے جاتے رہتے ہیں, نوٹ سے کہ کلائنٹس کو آپ ہلکا لیں, بٹ اسٹل جو بڑے جس طرح آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اور جس طرح آگے سے آپ کو گائیڈ کیا گیا, وہ تو یہی ایک نسل در نسل چیز چلتی رہتی ہے کہ 100 کلائنٹ چھوٹ جائیں, ایک جج نہیں چھوٹنا چاہیے. میں اپنے بچوں کا روزی روٹی اس پروفیشن سے کماتا ہوں, ان کا بریڈ اینڈ بٹر رن کرتا ہوں, تو وائی شوڈ آئی بی ڈوئنگ سم تھنگ تھرو وچ دیر کہ جی اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن یا امبارگو لگ جائے میرے کنڈکٹ کی وجہ سے. میں یا ہر وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جانا جائے, پہچانا جائے اپنی پروفیشنل سکل کی وجہ سے, اپنی ایمانداری کی وجہ سے, رادر دین کہ یہ بدتمیز اور جج کو بے عزت کرنے والا لائر. I don't nobody would want that. Definitely. So اس وجہ سے جج بننا یہ کہنے کے لیے آپ کو آسان لگے گا, but it's a very difficult job, tough job. ہم لوگ ٹیبل کے اس سائڈ پہ کھڑے ہیں, میرے پاس 5-6-10 کیسز ایک دن میں ہوں گے, 4 کیسز ہوں گے, ایسے بھی ہیں جن کے پاس 150 کیسز بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, فیئر انف. لیکن وہ جو کچھ پیسے لے رہا ہے ان کمپیریزن ٹو لائر کے بہت سارے پیسوں سے, وہ جواب دیا اپنے ایوری سنگل پینی کے لیے. سو اس وجہ سے اٹس اے ٹو وے ٹریفک. Respect the judge, respect the court, and it is bound to happen. You will get the relief. Bound to happen. اور definitely some mutual respect. کچھ ایسے بھی ہوتا ہے, کچھ political differences آ سکتے ہیں باہر اور بینچ کے, but still the respect remains mutual. اور جس طرح ہمارے وشال آپ جج کے فیصلے کو کرٹیسائز کرو نا, ٹھوکو, اپنی پلیڈنگز کے اندر بتاؤ کہ یہ فیصلہ کتنا غلط ہے. اپنے پلیڈنگز کے اندر اس چیز کو ثابت کرو کہ جج صاحب نے یہ فیصلے کے اندر کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں چھوڑی ہیں. یہ کام ہے آپ کا, نہ کہ یہ کہ جس نے پیسے چوک لیے ہیں, اس نے پیسے لے لیے ہیں, وہ پارٹیوں کے ساتھ مل گیا ہوا ہے, اس کو بار کے صدر نے اپروچ کر لیا تھا. اچھا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کام نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں, اٹس اے بلڈی ہارڈ ریالٹی. اب وہی بات آتی ہے کہ ہم نے کافی ایسی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں جس کو پبلک دیکھتی بھی ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں جج کے ساتھ پرسنل ہو گئے, گالم گلوچ پہ آ گئے. تو آئی جسٹ فیل کہ وہ فورم تھا ہی نہیں, ایون جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, جیسے آپ نے کہا اٹس اے ہارش ریئلٹی, اٹ ہیپنس, ہوا ہوگا, پیسے لیے ہوں گے, تو بٹ اگر ہو بھی گئے تو یو ہیو این اپیلیٹ فورم نا. جب آپ کوئی کیس ہارتے ہو نا تو آپ کے دماغ کے اندر, دل کے اندر وہم توہم یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا
تو اس وقت ایک روم اویلیبل ہے جہاں اس قسم کی باتیں آپ کے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہیں. بٹ ہماری تو ٹریننگ ہی ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے رادر دین becoming part of the litigation. Even if you want to criticize something, تو criticize it on merit اور وہ آگے آپ لے کے چلیں. تو سر وائنڈ اپ کرنے کے لیے any suggestion, tip, advice that you would want to give to the young aspirant? I'm in no capacity, not at all. Any advice that you have given very vocally, not at all. I'm in no capacity. یہ جسے کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک لا ڈیفائن کرنا تھا, ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا بینگ اے سن آف اے جج, اور بائی ریڈنگ کارنیلیس, جسٹس فضل کریم, چیف جسٹس مارشل, دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم, نہج البلاغہ آف حضرت علی, تو ان سب کو پڑھنے کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جج سے کیا ریکوائرڈ ہے ان لوگوں نے آلریڈی بتا دیا ہوا, جسٹ فالو دیٹ. Thank you so much. Right.